تو گھر میں رہنا چاہیے، بیوی ہے تو گھر کی رانی رہنا چاہیے، بیوی ہے تو گھر میں مرد جائے تو اس کی آواز ختم ہو جائے. وہ ہوتا ہی نہیں. وہ قانون نہیں بنانا چاہتے. انصاف دلائیے نا آپ. 22 لاکھ ہندو بہنیں شادی شدہ ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ نہیں ہیں. مسٹر مودی، آپ تو بال ٹھاکرے کے بعد ہندو ہردے سمراٹ ہے، تو کیا آپ کو ہندو بہنوں کی فکر نہیں ہے؟ کچھ تو کریے، کچھ تو کرو. کچھ بھی نہیں کریں گے، کیا کریں گے پھر؟ خالی بولتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، بولتے رہیں گے. عزیز دوستو، یہ صرف بولنا جانتے ہیں، کرنا نہیں جانتے. صرف بولتے رہتے. اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ ٹرپل طلاق کو ختم کرنے کے لیے ہر روز کچھ نہ کچھ، یقیناً ہم کہتے ہیں گناہ ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے مولانا عمرین کی موجود اورنگ آباد یا مہاراشٹر میں اپنی بیوی کو طلاق کے ذریعے طلاق دیتا ہے تو آپ اس کا سماجی بائیکاٹ کریں گے. آپ کریں گے اس کا سماجی بائیکاٹ انشاءاللہ. مگر ان کا کیا کریں گے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پیا کے انتظار میں ہیں؟ اللہ کو معلوم کتنا انتظار کرنا پڑے گا. دوسری اہم بات جو میں ہماری ماں اور بہنوں کی موجودگی میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ اسلام مسلمان عورتوں کو انصاف نہیں کرتے. رات میں 9 بجتے ہی ہفتے میں 4 دن تو صرف مسلمان ٹی وی پہ آتا ہے. 9 بجتے ہیں تو ہر چینل پر مسلمان. یعنی ان کا ٹی وی والوں کو بکتا نہیں ہے بغیر ہمارے نام کے. ہمارا نام آیا تو لوگ دیکھتے اب کیا کرنے والے. میرے بھائی، یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میں ان پروپیگنڈا کرنے والوں سے، ہندوستان کے وزیر اعظم کے ان کے دلوں سے جو ان کی تائید میں روز باجا بجاتے ہیں، شام 9 بجے سے رات 11 بجے تک ان کو ایسا لگتا کہ جب تک مودی بھجن نہیں کرے ان کو صبح میں کچھ صاف نہیں ہوتا. ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے، دنیا میں ایسا کون سا مذہب ہے جس نے 1400 سال پہلے عورت کو اپنی باپ کی جائیداد میں حصہ دیا؟ بتا دو. آپ بتاؤ. آپ کے پاس ریکارڈ ہے تو بتاؤ. کس نے کہا تھا؟ دنیا کا ایسا کون سا فلاسفر ہے بتاؤ جس نے یہ بات کہی ہے؟ ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بچیاں جنت کی خوشبو ہیں. بتاؤ آپ، کس نے کہا تھا؟ آپ کے پاس ہے تو بتاؤ. کس نے کہا تھا کہ اگر کوئی ماں اپنی 3 بچیوں کی شادی کرے گی، ان کو نیک بنائے گی تو جنت میں جائے گی؟ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنت کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ایسے ہی مل جائے گی. کانٹوں کی وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے، خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑتا ہے جنت کے لیے. تلواروں کے نیچے اپنی گردن کو کٹا دینا پڑتا ہے جنت کے لیے. آنسوؤں کو بہا کر جنت کو حاصل کرنا پڑتا ہے. اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑتا ہے تو جب جنت ملتی ہے. اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو ماں اپنے 3 بچیوں کی شادی کرائے گی، اللہ اس کو جنت سے نواز دے. میں اپنی ماں اور بہنوں کی موجودگی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں بہنوں کا بہت بڑا رول ہے. اور میں اپنی عزت دار بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ آج تمہارا ایک دیوانہ بھائی تمہارے سامنے کھڑے ہو کر تم سے بھیک مانگ رہا ہے کہ کیا تم آج دین اسلام کے تحفظ کے لیے ہر دیوانے کا ساتھ دو گی یا نہیں دو گی؟ میں تم کو واسطہ دے رہا ہوں اس بہن کا جس نے کربلا کے میدان میں اپنے بھائی کا
دامن بھی نہیں چھوڑا، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا. وہ زینب صغریٰ جس نے ایک بہن کا حق ادا کیا اپنے بھائی کے لیے، اپنی اولاد کو قربان کر دیا امام حسین کے لیے. میری بہنوں، اپنے بھائیوں کے حق کے لیے آج آپ کو ساتھ ٹھہرنا پڑے گا. دین اسلام اس بات کی بھی آپ کو پیغام دیتا ہے، اور یہ لوگ بار بار یہی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ اس میں انصاف نہیں ہوا، اس میں وہ نہیں ہوا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب جھوٹ پر مبنی ہے. کس نے کہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا میں مجھے صرف دو ہی چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو اور ایک نیک عورت. اگر ہم عطر لگا کر مسجد کو جاتے ہیں تو پورے ماحول میں خوشبو پہنچتی ہے، ماحول فریش ہو جاتا ہے. اور ایک نیک عورت جب کسی گھر میں جاتی ہے تو پورے ماحول کو معطر کر دیتی. کس نے کہا تھا یہ؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انصاف، حقوق. یقیناً ناانصافی کا خاتمہ ہونا چاہیے، مگر تمہارے قانون سے نہیں ہوگا. اور ہندوستان کے وزیر اعظم، ان کی پارٹی کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ارادے نیک نہیں ہیں، آپ کے ارادے نیک نہیں ہیں. اور میرے عزیز دوستو، میں اپنی عزتدار ماں اور بہنوں کی موجودگی میں عرض کرنا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کیسے بنے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کون تھی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی تھی. وہ مشہور واقعہ جس کا میں ذکر، بہت لمبا واقعہ ہے. کیا کہا تھا حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے؟ کیا کہا تھا ان سے؟ کہا تھا کہ میری بیٹی سے عقد کرنا ہے تو میری بیٹی نابینا ہے، لنگڑی ہے، اس لیے کہ وہ کبھی خلاف شریعت قدم نہیں اٹھایا، اس نے خلاف شریعت کو نظارہ نہیں دیکھا. یہ ایسی مائیں تھیں جن کی کوکھ سے اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا کیا. اپنی اولاد کو تربیت دو، اپنی اولاد کو نیک بناؤ. اب تو ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ اگر باپ بیمار پڑتا ہے تو بیٹا سوچتا ہے کہ ابا اگر گر ہو گئے تو جائیداد کا کیا ہوگا. میرے پاس کئی قصے ہیں. میرے پاس لوگ آ کے کہتے ہیں کہ صاحب ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، اگر انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا پراپرٹی کا. ابا بیمار ہے، اماں بیمار ہے، مگر اولاد کو ان کی فکر نہیں ہے کہ وہ جو جائیداد تھوڑی بہت یا بڑی ہے اس کا کیا ہوگا. کبھی تم یہ بھی سوچتے کہ تم نے کیا تربیت دی اپنی اولاد کو؟ روایتوں میں آیا سنو، روایتوں میں آیا سنو میری اس بات کو کہ اللہ نے ایک شخص کے تعلق سے فرشتوں کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو اس کو. پھر 6 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ فرشتوں سے کہا کہ اس کو نکال کر جنت میں ڈال دو. فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی اور کہا یا رب العالمین ہم تیرا ہر حکم مانتے ہیں. اس نے 6 سال جہنم میں گزار کر کون سی نیکی کی جو آج تو اس کو جنت میں ڈال دیا؟ تو اللہ نے کہا کہ جب تم نے اس کی روح قبض کی تھی، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کو گھر میں اولاد ہوئی اور وہ اولاد 6 سال کی ہو گئی اور اس اولاد نے قرآن کریم پر انگلی رکھ کر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، جس نے مجھے سب سے بڑا رحمان مانا، مہربان مانا، مجھے غیرت آتی ہے اس کی اولاد، اس کے باپ کو جہنم میں ڈالنے کے لیے. اللہ نے اس کو نکالوا دیا جہنم سے، کہا جنت میں ڈال دو. اپنی اولاد کو اس طرح کی تربیت دو کہ جب تم بیمار پڑے گے تو اولاد کو تمہاری فکر ہو. جب تمہارے جسم کی آخری سانسیں ہو تو سورہ یاسین پڑھے، قرآن پڑھے، نہ کہ یہ پوچھے کہ ضرورت کہاں کیا کرنا، بہن کو حصہ دینا نہیں دینا. اور یاد رکھو، بہنوں کو حصہ دینا ضروری ہے.
اغیاروں میں کنیا دان ہے ہمارے پاس نہیں ہے. اغیاروں میں بہن کی کانسیپٹ کا باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں ہے. اسلام میں ہے دینا ضروری ہے بہن کو حصہ. اگر تم نہیں دو گے تو کل اس حشر کے میدان میں تم کو جواب دینا پڑے گا. میرے بھائی، آج ہم 70 سال سے تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں مگر صبر کر رہے ہیں. 70 سال سے ہم کو خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا، ہم صبر کر رہے ہیں. 70 سال سے ہماری ماں اور بہنوں کی عصمتیں لوٹی گئی، ہم نے صبر کیا. ہمارے نوجوانوں کے سینوں پر گولیاں چلائی گئیں، جسموں پر لاٹھیاں ماری گئیں، جھوٹے دہشت گردی کے الزام میں